ناظرین کرام، جو واقعی مرد ہوتے ہیں وہ اپنے حالات سے لڑتے ہیں، اور جو کمزور مرد ہوتے ہیں وہ گھر کی عورتوں سے لڑتے ہیں۔ جس خاندان میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت کی حکمرانی ہو، اس جگہ پر رشتہ کبھی مت کرنا۔ اور ناظرین، گھر ہمیشہ وہی چمکا کرتے ہیں جو والدین کے سفید بالوں سے روشن ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو گرنے کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بلکہ اپنی سوچ بدلی تھی۔ اگر انسان دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھے، اس کی اپنی چیزوں کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ قوم کے بدقسمت ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس قوم کو لاپرواہ ٹیچر مل جائیں۔ جب شوہر پیار بھرے الفاظ میں اپنی بیوی کو بلاتا ہے تو یہ الفاظ تھکی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ بدلنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، بس لوگ مجبور کر دیتے ہیں اپنے رویوں اور عادتوں سے۔ اکثر ٹھوکروں کا لگنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایک تو راستے کی رکاوٹ کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو۔ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مگر ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی ادنا کوئی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ فاصلوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ کم ظرف لوگوں کا جتنا مرضی خیال کر لو، ان کی عزت کر لو، لیکن وہ ایک دن اپنی اوقات دکھائی دیتے ہیں۔ جو انسان سجدے میں نہیں جاتا وہ ڈپریشن میں جاتا ہے۔ انسان چاند پر بھی پہنچ گیا اور دریاؤں کی تہہ تک بھی پہنچ گیا، مگر افسوس یہ ہے کہ انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ اور وقت بتا ہی دیتا ہے کہ رب کریم کے فیصلے غلط نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی کے اندر اتنے مصروف ہو جاؤ کہ دکھ پچھتاوا، ڈر اور نفرت کے لیے ٹائم ہی نہ ملے۔ اور یاد رکھو، زندگی میں تنہا شخص ہی زیادہ دکھی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ دو بیماریاں، تکبر اور حسد، جنہوں نے پہلے اور بعد والوں کو ہلاک کیا، یہ وہ بڑے گناہ ہیں جو اللہ پاک کی نافرمانی میں کیے گئے۔ پس تحقیق ابلیس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ انسان کو اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی سے ہے۔ اپنے عیبوں کے اوپر ڈال کر پردے۔ ہر انسان کہتا پھرتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ انتقام لینے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ انتقام نہ لو، بلکہ اپنی ذات کے اندر اس قدر مگن ہو جاؤ کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ انسان جب ایک حد تک درد سہ لیتا ہے پھر خاموش ہو جاتا ہے، پھر یہ نہ شکایتیں کرتا ہے اور نہ ہی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ پیار محبت ہمیشہ دعووں سے نہیں بلکہ پرواہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جو انسان زیادہ باتیں کرنے کا عادی ہوتا ہے، لوگ اسے بہت جلد تنگ آ جاتے ہیں۔ جب انسان کسی رشتے سے تھک جاتا ہے تو اس کو اس رشتے کے اندر صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اگر شوہر حضرات کا یہ حق ہے کہ ان کا حکم مانا جائے، تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے۔ انسان صرف کوشش ہی کر سکتا ہے، کامیابیاں مالک کی ذات ہی دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی زوجہ کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ خود سے جڑے لوگوں کی قدر کرو، ان کو کچھ وقت دو، عزت دو، توجہ دو، اس سے پہلے کہ تم ان کو کھو دو۔ اور دانا انسان تب تک کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا جب تک سب خاموش نہ ہو جائیں۔ رب کریم وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا۔ مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسان کو بہت سی خرافات سے بچاتی ہے۔ اکثر مرنے کی باتیں کرنے والے سب تو مرنا نہیں چاہتے، بس وہ یہ الفاظ سننا چاہتے ہیں کہ ہے کوئی جو ان سے محبت کرتا ہے اور ان کو گرنے نہیں دے گا۔ انسان کی یادداشت کا کمزور ہونا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بہت بے چین رہتے ہیں جن کو ہر بات یاد رہتی ہے۔ اگر والدین کی تربیت اور ڈانٹ سے بیٹا بیٹی انجینئر اور ڈاکٹر بن سکتے ہیں تو نمازی کیوں نہیں؟ اور ناظرین، اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ اگر کوئی تمہیں راستہ نہیں دیتا تو آپ اس کو راستہ دے دو۔ ہم ایک دن دنیا چھوڑ جائیں گے، اس حقیقت کو سب جانتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھو، اگر یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز اور ناجائز میں کچھ فرق نہیں دیکھتی۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی خود کے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ جب تمہارے اندر صلح ہو جائے تو پھر پرانے جھگڑے نہ بیان کرو۔ اپنی فیملی کی پریشانی اور غم بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہے۔ حرام تعلقات سے دور ہو جاؤ، حلال رشتوں میں ہر چیز مل جائے گی، عزت، محبت، مان اور جنت۔ اگر لوگ تمہاری صفت بیان کریں جو تمہارے اندر نہیں تو تکبر نہ کرنے لگ جانا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ تمہارا پیٹ بڑھنے لگے تو ناف میں کھیرے کا تیل ڈالنے سے پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جاتا ہے۔ اے رب العالمین، پاک پروردگار، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔